اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ صورت مکی صورت 5 آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی اس صورت میں 5 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ ابو لہب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنی خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے یہ جملہ کہا تھا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں پہلے تو ابو لہب کو بددعا دی گئی ہے کہ بربادی یا معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں۔ عربی محاورے میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ برباد ہو ہی گیا، یعنی اس کی بربادی یقینی ہے جیسے ہو ہی چکی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور یعنی چھوا چھوت کے کسی کو چھونے سے جو بیماری ہو جاتی ہے اس چیز کے قائل تھے، مانتے تھے اس چیز کو، اور جسے عدسہ کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے سے اسے ایک گڑھے میں دفن کیا۔ بھڑکتے شعلے کو عربی میں لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب بھی اس کو اس لیے کہتے تھے کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح سرخ تھا۔ قرآن کریم نے یہاں دوزخ کے شعلوں کے لیے یہی لفظ استعمال کر کے یہ لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ اس کے نام میں بھی شعلے کا مفہوم داخل ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ اللہب ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی اور وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح سے ستایا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ اگرچہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ایندھن کی لکڑیاں خود ڈھو کر لاتی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں
جو کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں لکڑیاں ڈھونے کی یہ صفت دنیا ہی میں سے متعلق ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس کے دوزخ میں داخلے کی حالت بیان فرمائی گئی ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھائے داخل ہوگی۔ آن صلی اللہ علیہ قرآن کریم کے الفاظ میں دونوں معنی ممکن ہیں، اور ہم نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں بھی دونوں تفسیروں کی گنجائش موجود ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت لکڑیاں ڈھو کر لاتی تو ان کو مونج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخلے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی کی طرح طوق پڑا ہوا ہوگا۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ صدق اللہ العظیم۔